جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کھلم کھلا گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے لوگ دو ناؤ پہ قدم رکھ کر انہیں چلنا چاہتے ہیں، یہ کھلی ہوئی منافقت ہے۔ اور سماج میں ہی نہیں، کسی بھی فیلڈ کے اندر دوگلے لوگ اچھے نہیں ہوتے، چاہے وہ پولیٹکس کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ سماج کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ شریعت اور دین کا معاملہ ہو۔ دو منہواں لوگ سماج میں اور ہر جگہ فتنہ یہی ڈالتے ہیں، فتنہ ڈالنے والے یہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو آدمی کلیئر ہے، مثلا ایک آدمی کھلم کھلا دیوبندی ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مولانا نور محمد میری جنازہ پڑھائے، کیونکہ وہ مجھ کو غلط مانتا ہے، وہ نہیں چاہے گا۔ جو سنی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم دوسری طرف جائیں، لیکن جو ادھر ادھر جاتے ہیں یہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فتنہ ہو جاتا ہے کہ یار اب جب ان کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا ہے تو اب لوگ کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھایا مولانا صاحب نے۔ بھائی آپ کبھی خبر لیجئے کہ زندگی میں تو یہ کبھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے، مرنے کے بعد کیوں چاہتے ہیں؟ زندگی میں تو یہ جاتے تھے گمراہ کے پیچھے۔ اسی لیے کلیئر رہیے ہمیشہ، اور ایسے لوگوں کی گواہی بھی دیجیے آپ جو دو ناؤں پہ رہتے ہیں، کئی بھی کلیئر رہیے۔ عقیدے کے معاملے میں نے بہت پہلے کہا تھا، اسٹینڈ آپ کا ظاہر ہونا چاہیے، آپ ہے کہ ایک طرف آپ حسینی اپنے آپ کو بولتے ہیں اور عمل سے یزیدی معلوم ہوتے ہیں، ایک طرف آپ سنی بولتے ہیں اور دوسری طرف عمل سے اور تعلقات سے اور بہت ساری چیزوں سے آپ کی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کدھر ہے، کیا اسٹینڈ ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی حضرت شروع میں کہہ رہے تھے یار کتنا سمجھایا جائے آپ کو سبحان اللہ بولنے کی تعلیم سے، تو میں حضرت کے علم میں اضافہ کر دوں کہ ہمارے جلسوں میں جو سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے وہ اسی بات پر کہ آپ سبحان اللہ بولیے۔ زیادہ مجمع بولتا بھی رہتا ہے تب بھی عادت کے مطابق شاعر آ کر ہر شعر پہ کہتے ہیں یار آپ لوگ بول نہیں رہے۔ سب سے زیادہ ہم لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جلسوں کے جلسے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جڑے ہوئے کہیں نہ کہیں، اس کے بعد بھی کیوں لوگوں کے اندر بیداری نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ ہم کارن تلاش نہیں کرتے ہیں، بیماری کچھ ہوتی ہے، علاج کچھ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ سوچئے گا نہیں، سمجھئے گا نہیں اور محاسبہ نہیں کریے گا اپنا، تو پھر آپ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ہر دن اپنا محاسبہ کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مہینے میں اپنا محاسبہ کرتے، کسی بھی فیلڈ میں یا سال میں محاسبہ کرتے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہوں، اگر ایک بزنس مین آدمی ہے وہ سال میں بیٹھتا ہے صاحب کیا میرے پورے سال میں میرا خسارہ ہوا یا بینیفٹ ہوا، کتنا ہوا، کتنا ہمیں ہونا چاہیے۔ جب اس پہ غور کرتے ہیں تو اگر کمی ہوتی ہے تو طریقہ کار بدلتے ہیں، اور اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر جو ہے اپنی رویہ جو ہے برقرار رکھتے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی سوچتے ہیں کہ سماج کس طرف جا رہا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ انحطاط پذیر ہے، زوال پذیر ہے، اخلاقی طور پہ جو گراوٹ ہے، آپ سوچ اس لیے نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا ضمیر ہوتا، ضمیر زندہ ہوتا تو پھر ہم فیصلہ کرتے، سوچتے اور پھر جو ہے محاسبہ کرنے کے بعد کچھ چینجنگ کرتے سماج میں جینے کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں 13 سال ہو گیا میرا، 14 سال مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں، ایسے برسوں علماء آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن ان 13 سالوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے تجربے میں آتی ہیں۔ آپ لوگوں کی بھی عمر ہو رہی، بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی۔ جو قبول کرنے والی چیزیں ہم قبول نہیں کرتے ہیں، طرز کرنے والی چیزوں کو ہم لے کر طرز کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بولنے کا فائدہ نہیں ہوگا،
کیونکہ لوگ مزاج ہی نہیں رکھتے کہ ہم کو کچھ کرنا ہے، لیکن ہم لوگ صرف اس نقطے پہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو کسی ایک آدمی پہ ہی ہم لوگ محنت کرتے رہتے ہیں، چلیے ہزاروں اور سینکڑوں لوگ سننے والے ضرور ہوتے ہیں، اگر ایک بندہ بھی سمجھ جاتا ہے تو ہماری محنت بےکار ہے۔ لیکن وہ ایک آدمی بھی تبھی جو ہے سمجھے گا اور جبھی جو ہے اس کے اندر انقلاب آئے گا جب وہ سنے گا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، بے شک نصیحت انہی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جن کے پاس دل ہے۔ اب ایک دل تو وہ ہے جو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، ایک دل وہ ہے جو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے۔ دل کے اندر بھی ایک دل ہوتا ہے جسے ہم قلب کہتے ہیں، جسے قرآن نے فؤاد کہا۔ تو جس کے پاس دل ہے اور جس کے پاس کان ہے اور جو حاضر باش ہے، اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہے کہ عجیب لگ رہی ہے، دل تو سب کے پاس ہے، کان بھی سب کے پاس ہے، اور بیٹھا ہوا آدمی سامنے سن بھی رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دو لوگوں کا ذکر کیا، جنتیوں کا ذکر کیا، ان کے اوصاف بیان فرمایا، جہنمیوں کا ذکر کیا، ان کے اوصاف بیان فرمایا، کارن بیان کیا کہ یہ جنت میں کیوں گئے اور یہ جہنم میں کیوں گئے۔ تو جو جنت میں گئے ان کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ غور سے سنتے ہیں، غور سے جب سنتے ہیں تو پھر اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ الذین یستمعون القول، کہ یہ غور سے جو ہے بات کو سنتے ہیں، یہ جنتیوں کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اور جو جہنمی ہے ان کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ غور سے سنتے نہیں تھے، توجہ نہیں دیتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں۔ اور غور سے سننے کے لیے خاموش ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بولتا بھی رہے اور غور سے سنتا بھی رہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب قرآن پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو غور سے خاموش رہ کے اسے سنو، اور ایسا کرو گے تو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ ایک قاعدہ ہے کہ کسی بھی مفہوم کا ایک مفہوم مخالف بھی ہوتا ہے، ایک مفہوم مخالف بھی ہوتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم چپ رہ کر خاموشی کے ساتھ غور سے سنو، یہ سبب بنے گا لعلکم ترحمون، رحمتوں کے نزول کا۔ اب اس کا اپوزٹ مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کے وقت آپ خاموش نہیں رہتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رحمت نازل نہیں ہوگی، اور رحمتوں کا نازل نہ ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت اگر روٹ جائے تو پھر بندہ آزمائش میں مبتلا کر دے، عذاب میں مبتلا کر دے۔ آج کئی ایک قسم کے عذاب میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو بڑکا عذاب تھا وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب میں آج بھی مبتلا ہے۔ یہ ضمیر کی بے حسی عذاب ہے، یہ دل کا مردہ ہونا یہ عذاب ہے، احساس کا مر جانا یہ عذاب ہے، تنزل کے بعد بھی جشن منانا یہ عذاب ہے، ماں باپ کا ادب و احترام نہ کرنا، ان کے احسان کو فراموش کر دینا۔ اذان ہوتی رہے اور اذان
کے وقت خاموش نہ رہنا اور اذان کا جواب نہ دینا. اذان کا ایک جواب تو سنت ہے کہ اسی الفاظ کو دہرا دیا جائے، اور ایک جواب واجب ہے کہ قدموں سے چل کے اذان کی آواز میں مسجد پہنچا جائے. اگر اذان کے بعد بھی آپ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بلایا جا رہا ہے، یہ احساس کرنے کا فن ہے، یہ بھی عذاب الہی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں، نہیں، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم میرے گھر میں آؤ. یہ سوچنے کا انداز ہے. ہم کبھی بھی اس اعتبار سے نہیں سوچتے، اس اینگل سے نہیں سوچتے، اور ہمیں سوچنا چاہیے. عزیزان گرامی، کبھی بھی آپ کو سنیں، غور سے آپ سنیں، تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اور جب غور سے دل جمعی کے ساتھ آپ سماعت کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق بھی بخشے گا. میں نے قرآن کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، مذکر فائن نزدیک رہتا ہے، نصیحت کریے، مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. آج ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ ہر چیز جانتے ہیں، کسی چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے، علم بھی بھرا پڑا ہے ان کے پاس، ضرورت محسوس نہیں کرتے. جب ہم صرف اس سے کہانی میں اور امیدوں پہ جیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ حال ہوتا ہے. ورنہ جو دھلے دھلائے لوگ تھے ان کا بھی عمل یہ تھا کہ وہ ہفتے میں، مہینے میں بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچتے تھے اور ان سے یہی کہتے تھے کہ حضرت کوئی نصیحت کریں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے اولیاء کاملین اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتے تھے اور ان سے ہمیشہ یہی گزارش کرتے کہ حضرت نصیحت کریں. دھلے دھلائے لوگ تھے، نصیحت. آج یہ تعلق ہمارا ختم ہو گیا، نصیحت کرنے والا کوئی ہے نہیں. ابھی حضرت نے کہا کہ پیری مریدی بھی ایک کاروبار ہو چکا ہے. بات صحیح ہے، پہلے سے زیادہ پیری مریدی ہو رہا ہے، لیکن جتنا زیادہ پیری مریدی ہے وہ اتنی ہی زیادہ گمراہی ہے. اور اس گمراہی کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کو ٹوپی نظر آئے گا، داڑھی نظر آئے گی، عرس نظر آئے گا، ساری چیزیں ہاں نظر نہیں آئے گی آپ کو، تو آپ کو اخلاص نظر نہیں آئے گا. ریل جو دین ہے وہ نظر نہیں آئے گا. ریل دین جو صوفی ہمیں دیتا ہے وہ دین نظر نہیں آئے گا. بھائی مرید ہو کر بھی اگر کوئی نفس کی سنتا ہے تو کائے کرتا ہے. مرید ہو کر بھی شیخ خود جو ہے نفسانی خواہشات میں پڑا ہوا ہے، اسے دنیا کی فکر ہے، وہ کاہے کا پیر مرید ہے. ایمان جانتے کس کا نام ہے؟ ایمان دو چیزوں کا نام ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس کا نام ہے خوف اور امید. ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے. کسی نے کہا مثال میں کہ جیسے ایک گدھا جب وہ گڑھے میں گر جاتا ہے تو اسے نکالنے کے لیے ڈنڈا بھی استعمال کیا جاتا ہے پیچھے سے، اور آگے سے چارہ بھی دکھایا جاتا ہے. تو اسے ڈنڈے کا ڈر ہوتا ہے، اور جب چارہ دکھایا جاتا ہے تو چارے کی امید ہوتی ہے. کچھ یہی معاملہ ہمارے نفس کا ہے. ہمارا نفس بھی ایک گدھے کی طرح ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم خوف تو ہے نہیں اور لمبی امید میں جی رہے ہیں. یہاں ایک فرق سمجھیے گا، خوف اور امید کس کو نہیں. خوف تو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے آپ کوئی کام نہ کریں، یعنی آپ کام جائیں، آپ پہ لرزہ طاری ہو جائے، اس قدر اللہ کا خوف ہو اور آپ وہ کام نہ کریں. آپ بتائیے کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں، جو عمل آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے
اور اس معاملے میں اللہ کی پکڑ ہے، اور جب یہ خیال آیا ہو آپ کام گئے ہو فوراً آپ نے توبہ کر لیا ہو، یہ ڈر یہ خوف یہ ہونا چاہیے۔ امید کس کا نام ہے؟ امید نام ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ سمجھیے گا میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں، سمجھیے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا، یہ ہے امید۔ اور ایک ہے خوف اور غرور۔ غرور کا مطلب دھوکا، اس کو سمجھیے گا۔ تو گناہ کر لیا ہے، پھر امید ہے کہ یہ اللہ غفور رحیم ہے، بخش دے گا، میں توبہ کروں گا تو بخش دے گا، یہ امید ہے۔ اور آپ اگر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، یہ دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے۔ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا غفار ہے، بخش دے گا، یہ نفس کا بہت بڑا ہے، یہ امید نہیں ہے۔ امید کیا ہے کہ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ آپ کریں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، اللہ نے اس کی خبر دی۔ تو دیکھیے کتنی معمولی فرق ہے، اس کو سب نہیں سمجھ پاتے۔ جیسے آج جس کو لوگ امید سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ نفس کا دھوکا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے جن بزرگوں کا مرس بناتے ہیں، کچھ بزرگان دین وہ ہوتے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں، مرشد کی حیثیت سے، شیخ کی حیثیت سے۔ کچھ بزرگان دین ہوتے ہیں جو اس منزل پر نہیں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بزرگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں، لیکن ان کی زندگی میں ہمارے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو نمونہ ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں نفس کا دخل نہیں ہوتا، یہ سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو مرشد ہوتے ہیں، جو شیخ ہوتے ہیں، وہ باضابطہ حکم دیتے ہیں، پھر ان کی بات ہمیں ماننی پڑتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی زندگی میں نفس کو کچلنے کا نسخہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے، اور دیکھیے بزرگ اس وقت پر کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ اپنے نفس کو پہچان نہ لے اور نفس کو پہچان کر نفس کو کچل نہ دے۔ اگر نفس باقی ہے، خواہشات باقی ہے، اسے ہوا بھی نہیں لگے گی، ہوا بھی نہیں لگے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی شوبدہ اس سے ظاہر ہو جائے، جسے ہم لوگ کرامت کہتے ہیں، ہاں کوئی شوبدہ ظاہر ہو جائے جسے ہم کرامت کہتے ہیں، لیکن بزرگی کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ بزرگان دین نفس کو کچلنے کے لیے وہ بہت اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ احمد رفاعی، بہت بڑے بزرگ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ۔ اب ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جب بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچے، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پر حاضری کے لیے، تو اس سے پہلے وہ اپنی جگہ سے، جیسے ہم لوگ ہیں یہاں سے سلام پڑھتے ہیں، یہاں سے درود پڑھتے ہیں اور بھیجتے ہیں، وہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں انحالت القول روحی کنت ارسلها، دور ہونے کی وجہ سے یا رسول اللہ میں اپنے روح کو بھیجا کرتا تھا، دور ہونے کی وجہ سے میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، تقبل الارض، تو میری روح اس سرزمین کو بوسہ دیتی تھی،
میری روح جب حاضر ہوتی تو میری روح میری نیامت کرتے ہوئے اس سرزمین کو بوسہ دیتی تھی، یا رسول اللہ آج میں نے روح کو نہیں بھیجا ہے، میں خود سراپا حاضر ہو گیا اور میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ میں آپ کے داہنے ہاتھ کو بوسہ دوں، آپ کے داہنے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، تو آپ میرا ڈیمانڈ پورا کریے، میری خواہش پوری کریے۔ آپ سوچئے بارگاہ رسالت میں کتنے مقبول تھے جب انہوں نے یہ الفاظ کہے، یہ گزارش تھی، قبر انور سے دست مبارک نکل گیا، دائرے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ظاہر ہوا، اور حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دست مبارک کو چوما، بوسہ دیا۔ یہ رات کے سناٹے میں نہیں ہوا، تنہائی میں نہیں ہوا، سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے، بلکہ ایک کتاب میں نے پڑھا اس وقت وہاں پہ مدینہ شریف میں وہاں 70,000 اور اسی بھیڑ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، غوث اعظم بھی تھے، اور یہ واقعہ پیش آیا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی فضیلت ہے، کتنا بڑا انعام انہیں ملا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ظاہری طور پر دست مبارک کو بوسہ دیا، اور ان کے کہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کو قبر سے باہر فرما دیا۔ لیکن جب انہیں یہ سعادت ملی تو وہ گنبد خضرا کی چوکھٹ میں لیٹ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب میں تو فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اوپر چڑھ کر جائیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شرف ملا ہے اس کی وجہ سے میرا نفس جو ہے مغرور نہ ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں میرے نفس کو کچل دیا جائے، میرے اوپر چڑھ کر جاؤ۔ یہ بزرگان دین، نفس جہاں بھی ڈنک مارنا چاہتا تھا کسی بھی اینگل سے، بزرگان دین کہ اللہ کا کرم ہوتا تھا وہ اسے بھانپ لیتے تھے اور اسی وقت جو ہے وہ نفس کو کچل دیتے تھے۔ اب ایک بزرگ صحابی تھے، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم سے کوئی اگر غلطی ہو جائے گی میں روزہ رکھوں گا، روزہ رکھ لیں گے، روزہ اتنا آسان کام کرنا۔ تو خود محاسبہ جب کیا تو 3 چکر ایسا ہی ہوا، تو فرماتے ہیں یار تو کھلا کر لیا ہے، مطلب جو ہے بار بار غلطی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں صرف روزہ نہیں رکھوں گا، انہوں نے مال صدقہ کرنا شروع کیا۔ مال جب دینا پڑے گا تو اچھا آدمی جو ہے سدھر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مال صدقہ کرنا شروع کر دیا، 2-4 دن مال دیا، ان کا نفس ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ مال بہت عزیز ہوتا ہے۔ ایک آدمی دیکھتے ہیں نا جن لوگوں کا فائن لگتا ہے، ایک مرتبہ فائن لگ گیا، دوسری مرتبہ سے غلطی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ فائن دینا پڑے گا، پنشمنٹ مل جائے تو بچہ غلطی نہیں کرتا ہے، کیوں صاحب؟ پنشمنٹ کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، بزرگان دین تھے جو اپنے نفس کو، نفس کی شرارت کو پہچان لیتے۔ کوئی بھی بزرگان دین ہے جب تک یہ نفس کو کچلتے نہیں ہیں تب تک جو ہے یہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، ولایت کی ہوا تک نہیں لگتی۔ یہ ہم اور آپ ہوتے ہیں نا، ذرا سے کپڑا دیکھتے رہتے ہیں، ٹوپی دیکھتے رہتے ہیں، کیسا لگ رہا ہے۔ اللہ والے اللہ کی محبت میں ایسا گم ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی خبر نہیں ہوتی، اور اگر انہیں اپنی خبر ہو تو پھر وہ ولی ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک فنا فی اللہ نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، بتانا یہ چاہتا ہوں یہ بزرگان دین کے دھلے دھلائے لوگ تھے، بارگاہ مولا میں، بارگاہ رسالت میں پہنچے ہوئے لوگ تھے۔ اس کے بعد اس قدرہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنا جائزہ لیتے تھے۔ ہم لوگ تو فتنوں کا زمانہ ہم نے پایا ہے، اور اس فتنے کے زمانے میں آج ہم محاسبہ اپنا نہیں کرتے تھے۔ اب کون کون سی چیزیں بتائی جائے جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی مولانا رضوان صاحب سے آپ نے بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔
تعلیم میں ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہمارا جو نیو جنریشن ہے، اور صرف ہمارا نہیں، دوسری قوم کے اندر نیو جنریشن کا حال ہی تباہ ہو رہا ہے، تباہی اور تباہی۔ منشیات بڑی تیزی سے ہمارے سماج میں یہ گھر کر رہا ہے۔ نشہ دیکھتے ہوں گے آپ، نوجوان لڑکے 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال کے لڑکے ڈرنک کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، ہیروئن ہے، چرس ہے، گادا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ یعنی جن بچوں کی پڑھنے کی عمر ہے، جن بچوں کو پڑھنا چاہیے، پڑھ کر جو ہے کچھ کرنا چاہیے، وہ بچے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو گارجین شپ ہے وہ بالکل جو ہے گارجین توجہ نہیں دے رہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ہر طرح کی برائی ہمارے سماج میں۔ ابھی ارتداد کا ایک مسئلہ بتایا ہے، ارتداد کس کو بولتے ہیں؟ ہماری قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مذہب کو بھی چھوڑ کر جو ہے قبول کر لیں۔ کیا جائزہ لیجیے گا؟ آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ کمی کہاں ہے، کمی کہاں ہے، تربیت کی جو کمی ہے وہ کہاں رہ گئی، لیکن ہم جائزہ نہیں لیتے۔ اور سماجی طور پہ برائی پر جو بند باندھنا چاہیے اس پر بھی لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے پوری ہندوستان کے اندر، دنیا کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا فانی ہے، بزرگوں نے یہی سکھایا ہے۔ اسی لیے جو بزرگان دین ہے انہوں نے دنیا کو لات مارا، دنیا کو لات مارا۔ چشمہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں کے تھے، کہاں آگے، کہاں رہتے تھے لوگ جانتے ہیں؟ کہیں یہاں پڑھے کہیں یہاں پڑھے، زندگی گزار لی۔ وہی ولی اور بھی سلطان ہم کہتے ہیں اپنے علاقے، لیکن ان کی ظاہری زندگی آپ نے دیکھا ہو۔ ہمیں اور آپ کو شوق ہے بھائی گھر کا، گھر ہو تو ایسا ہو، صوفہ ہو، تمام چیزیں۔ بزرگان دین جن کے پاس آپ جا کر دنیا مانگ رہے ہیں، نوکری لگ جائے، پیسہ آ جائے، خود کیوں نہیں انہوں نے خود کو لیا؟ خود انہوں نے، آپ جا کے ان سے مانگ رہے ہیں کہ بلڈنگ ہو جائے، گاڑی ہو جائے، گاڑی ہو جائے، خود انہوں نے کیوں نہیں پسند کیا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے، آزمائش کا سبب بھی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے دنیا کو لات مارا۔ ڈنڈا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں، اور ایسا بھی نہیں کہ مطلب جو ہے ان کا کچھ نہیں تھا، اپنا سب کچھ سرکار حضور مجاہد ملت، اللہ اکبر، رئیس اعظم اڑیسہ، تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیوں لات مار دی؟ کیونکہ انہیں پتا تھا جتنا کم ہوگا حساب اتنا ہی کم دینا پڑے گا، اور جتنا زیادہ ہوگا اتنا لمبا حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے ابھی گانے گرامی بقدر ضرورت چیزیں اللہ سے مانگیے، اس کو عمل میں لائیے۔ اللہ آج کا مالک بھی ہے اور کل کا مالک بھی ہے۔ زیادہ جس چیز پہ آپ کو توجہ دینی ہے وہ تعلیم اور تربیت، دونوں چیزوں کی، صرف تعلیم میں نہیں، کیونکہ تعلیم کے ساتھ جو لوگ یہ کانڈ کر رہے ہیں سب تعلیم والے لوگ ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بچیاں ہماری پڑھنے جا رہی ہیں، تعلیم یافتہ بچیاں پڑھی، تربیت نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ جس باپ نے کتنی مشقت سے آپ کو پالا، کتنی مشقت سے جو ہے انہوں نے آپ کے لیے جو اپنا خون پسینہ بہایا ہے، ان کی بھی کچھ آرزویں ہیں، ان کی بھی کوئی عزت ہے سماج میں، لیکن نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر جو ہے یہ قدم اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ سب تعلیم ہے، تربیت ہے، ہم اس پہ توجہ دے رہے ہیں۔ ایک مدرسہ بھی ہم سے نہیں چلتا، اور ایسا نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، حرام خوری میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے آپ کے پیسہ ہے، بہت ساری چیزوں میں پیسہ آپ خرچ کر دیتے ہیں، فضول خرچی۔ جانتے ہیں فضول خرچی کس کو کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بڑا فرمایا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ابھی چادر کی بات چل رہی تھی نا،
مزاروں کا عرس جائز ہے، چادر چڑھانا بھی جائز ہے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ ایک چادر سے زیادہ چادر نہیں، ایک چادر سے زیادہ چادر کپڑے کا یہ فضول خرچی۔ کبھی توفیق ہوئی کہ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، چلے 100 پیس کتاب خرید کے بچوں کو دے دیں، کاپی خرید کے دے دیں، قلم خرید کے دے دیں، تو جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہزاروں پہ جانا جائز ہے، فاتحہ پڑھنا جائز ہے، پھول بھی پیش کریے، لیکن ان پھولوں سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ آپ بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں۔ کبھی توفیق ہوا؟ آج 1 سال سے زیادہ مدرسہ جمالیہ نثار العلوم میں پڑھا رہا ہوں، بہت بچے پڑھ رہے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوئی کسی کو جھانکی مارے اور چلے دیکھیں بچے پڑھ رہے ہیں تو چل کر جو ہے ذرا دیکھیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کیا جائے، اور کبھی کتاب لے کے چلے، چھوٹی سی کاپی لے کے چلے، قلم بانٹ دیں، کبھی گولی مٹھائی لے کے چلے، ٹافی لے کے چلے، لیکن یہی لوگ ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ تباہ برباد کر دیتے ہیں فالتو کاموں میں۔ تو جس پہ آپ کو توجہ دینا ہے، اگر توجہ نہیں دیجیے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آنے والی نسلیں تو آپ ہی کی نسلیں ہیں، فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ لوگ آج پیسہ، دشمن ہمارا پیسہ پھینک رہا ہے کہ پیسہ لیجیے، آپ ہمارا عقیدہ قبول کر لیجیے، ہمارا کلچر قبول کر لیجیے، ہمارا رسم قبول کر لیجیے۔ یہی تو آزمائش ہے، انہی فتنوں سے تو بچنا ہے کہ صاحب ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے اور ہمیں بکنا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کن چیزوں پہ آپ کو توجہ دینا چاہیے، ادھر کوئی توجہ آپ کی نہیں ہے، لیکن فالتو چیزوں کے لیے آپ کے پاس توجہ ہے۔ شادی بیاہ میں بھی فضول خرچی کا جو حال ہے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ کس لیے؟ نفسانی خواہشات، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ ذرا سے کوئی کہہ نہیں دیتا، ہم دل پہ لے لیتے، تھوڑا کوئی بولتا دل پہ لے لیا، ارے یار منع نہیں آیا، ارے تھوڑا سے کریے اچھا لگے گا۔ یعنی کسی کا کمنٹ اس طرح ہو جائے کہ یار شادی آپ کا بڑا سادہ ہے، آپ دل پہ لے لیتے ہیں کہ نہیں بھیا ٹھیک بولے، تھوڑا سے جو ہے تھوڑا اور زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ اور جس چیز پہ آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، آپ کبھی اس پہ جو ہے آپ کے ماتھے پہ شکر بھی نہیں۔ مثلا اگر کوئی کہہ دے یار آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ جملہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ میرے اسلام ہونے پر، مسلمان ہونے پہ سوال کھڑا کر دیا یار، یہ واقعی مطلب جو ہے یہ جملہ ایسا ہے کہ ڈوب کے مر جانا۔ لیکن کوئی اس پہ کوئی گرانی نہیں، یار آپ کو قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو طہارت نہیں آتی ہے، آپ مسلمان ہیں، ارے آپ مسلمان ہیں، آپ یہاں بیٹھے غیبت کر رہے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے آپ چغلی کر رہے ہیں۔ یہ جملے وہ ہیں جس کو واقعی دل پہ لینا چاہیے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کیرل ایک جگہ ہے، کیرل سنا ہے کہ نہیں؟ کیرل بہت پڑھے لکھے لوگ، 98% لوگ وہاں کے پڑھے لکھے لوگ، اور میں ان بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ویسے تو نہیں نظر آ رہا ہے کوئی پڑھنے لکھنے والا بچہ تھا، میں برا مت مانیے گا، حق بات تھوڑی کھڑی بھی ہوتی ہے۔ میں اب تو پروگرام بہت کم ہوتا ہے ادھر، میں جب بھی آتا ہوں دیکھتا ہوں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، بڑے لوگ بھی رہتے ہیں، ماں باپ بھی رہتے ہیں سڑکوں پہ۔ پہلے تو آدمی گناہ چھپ کے کرتا تھا کہ کوئی بول نہ دے، اب دیکھیے سینہ دوری اور اتنا ڈھیٹ ہم ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کا تو ڈر ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، کسی نے کہا کہ جو ہے مسلمان کسی سے نہیں ڈرتے، کہا کیسے؟ کہا مسجد میں جا کے دیکھ لیجیے، ڈرتا تو مسجدوں میں بھیڑ ہوتی، تو جب مسجد یعنی اللہ سے جب مسلمان نہیں ڈرتا تو کس سے ڈرے گا؟ یہ ہمارا حال، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو آپ دیکھیے پڑھنے لکھنے سے تو ہمارا تعلق ہونا چاہیے، آپ پڑھیے لکھیے گا، آپ اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے گھر والوں کے، کچھ نہیں تو اپنے لیے کم سے کم تو آپ اچھا ثابت ہوئیے گا۔
عزیزان گرامی، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں اور سماج بڑی تیزی کے ساتھ انعطاف پذیر ہے۔ کن کن چیزوں کو بیان کیا، تو میں کہہ رہا تھا کیرلا میں 98% لوگ پڑھے لکھے، تو کیا 98% جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سب سرکاری نوکری میں ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سرکاری نوکری میں چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ صرف نوکری کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا ضروری ہے، اگر پڑھے لکھیں گے نہیں تو انگوٹھا چھاپ اور نیتا بنا کے اپنی دنیا تباہ کر لیں گے۔ نہیں پڑھیے لکھیے گا تو آپ انتخاب میں غلط لوگوں کا کریں گے، اور یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں، اس کا مطلب یہاں سے ہم کو ذہن مل گیا کہ پڑھنا لکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ حلال حرام میں تمیز کر سکیں، اچھائی برائی میں تمیز کر سکیں، اور آپ کو کوئی دھوکہ نہ دینے پائے، کوئی آپ کو جو ہے فریب نہ دینے پائے، اس لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ جب پڑھ لکھ لیجئے گا تو آپ جو ہے کوئی بھی روزگار جو ہے آپ کریں۔ اب وہاں سب لوگ تو سرکاری نوکری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیلا لگانے والا بھی پڑھنا۔ حلال روزی کوئی بھی اپنا لیجیے، حلال روزی اگر ہے تو اپنانے میں کوئی برائی نہیں اس میں ہے، لیکن ہم اس میں توجہ نہیں دیتا۔ ہمارے بچے سوچتے ہیں کہ پڑھ لیے تو اب سرکاری نوکری بھی، جن کے دو چار شعبہ میں جاتے ہیں، حلال ذرائع بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم مطلب جو ہے جس پہ عمل کر کے جو ہے خود کو اور اپنے سماج کو بھی جو ہم بنا سکتے ہیں، جیسے تجارت بجلی، تو ہماری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ، وہاں کی ایک چیز سنیے غور سے، وہاں اگر جو مسلمان ہیں ان کو سورہ یاسین اگر یاد نہیں ہے تو لوگ ایسے بولتے ہیں ان کو سورہ یاسین نہیں یاد۔ سورہ یاسین ایک پاؤ ہے، ایک پاؤ 5 صفحہ پر مشتمل ہے، تو انہیں اگر یاد نہیں ہے سورہ یاسین تو وہاں لوگ ایسے سمجھتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ ان کو سورہ یاسین نہیں یاد ہے۔ آپ سوچئے کیسے وہاں سمجھتے، ہمارے کسی کو اللہ پڑھنا ہی نہیں جانتے، اگر اس نے 10-20 سال تک نہیں پڑھا تو سمجھا کہ آپ جو ہم ایسے ہی رہیں گے، پڑھیں گے نہیں، ایسے ہی کام چل جائے۔ ایسا ہے کہ قرآن سیکھنا آپ کے لیے فرض ہے، کیونکہ نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس جماعت مذہب اسلام ہے، اب تو یہ ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے کنواں کے پاس پیاسا جاتا تھا، آپ خوش نصیب ہے کہ جو ہے پیاسے کے پاس کنواں آ جاتا ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی پیاسا رہ جائے تو اس سے بڑا کم نصیب اور بد نصیب کون ہے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی عمر میں، آپ کی عمر 70 سال کی ہو گئی، آپ پڑھیے، قرآن آپ کے اوپر سیکھنا فرض ہے۔ مسئلہ جانیے، اگر آپ مسئلہ نہیں جانتے ہیں تو جانیے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو بول دیتا ہے کہ صاحب دیکھیے یہ چیزیں آپ کے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہے، آپ آنکھ بند کر کے مان لیں۔ عالم دین اگر کہتا ہے کہ صاحب دیکھیے ان کی سنگت آپ کے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کیسی بات ہے۔ ہاں، اگر آپ عالم مانتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ عالم اچھی طرح اس بات کو پرکھ لیتا ہے کہ کس کی صحبت آپ کے لیے کارآمد ہے اور کس کی سنگت اور صحبت آپ کے لیے ہانیکارک ہے، یہ آپ کے ماننے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ نماز پڑھانا ہے، واقعی ویسا ہی آپ سلوک کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلہ بتاتے ہیں، تو جی جانے گا پھر ان کی بات مانیے۔ اگر سماج کو بچانا ہے تو سماج میں کوئی بھی برائی اگر آ جائے پہلے اسے روکنے کی کوشش کریں، چاہے وہ ظاہری برائی ہو یا عقیدے کی برائی ہو، ورنہ وہ سڑا دے گی سماج کو، سڑ جائیے۔ اور آج کورس ہو رہا ہے، فاتحہ ہو رہا ہے، اس سے آپ محروم ہو جائیے گا، کیونکہ آپ کی اولاد اگر اس سے نہیں جڑی رہے گی تو پھر آپ کے لیے فاتحہ اور سارے ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، بات کرتا ہوں، مارکیٹ کرنے کلکتہ ہے، کم سے کم کھڑکی نہ جائے گی،
اسپیکر میں بتایا تھا کوالٹی اچھی، کوالٹی ڈھونڈتے ہیں تو آپ جائیے گا باہر، اور عقیدے کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ سب تو برابر ہے، بگلے والے کیا کہتے ہیں، ہے نا صاحب؟ اس میں حالانکہ بزرگوں نے کہا ہے صاحب کہ دنیاوی اعتبار سے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی والی چیزیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے لیے آسان ہے، تو اسے آپ قبول کر لیجئے، لیکن عقیدہ پرانا ہی رکھیے، عقیدہ آپ نیا قبول مت کریے، عقیدہ 1400 سال پرانا عقیدہ آپ اپنائیے جو آپ کو کنٹینیو کرتا ہے۔ دنیاوی چیزیں آپ نئی نئی چیزیں آتی ہیں قبول کریے، کوئی بات نہیں، اور عقیدے میں سوچیے گا کہ نیا عقیدہ بھی قبول کر لیں، اور قریب ہونے کی وجہ سے جو ہے تو پھر جو ہے آپ دھوکہ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے بھائی گزارش ہے کہ آپ ان تمام باتوں پہ عمل کریے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ جاننا ہو، کسی طرح کا دینی دنیاوی مسئلہ، تو میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، آئیے، آپ کی جو ہے رہنمائی کیجیے، سیکھیے، ورنہ حالات جیسے ہیں کہ برسوں بتانے کے بعد ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو رسپانس وہ نہیں ملتا ہے تو دوسرے لوگ یہی کہتے ہیں مارو بھائی، یہ الحمدللہ ہم لوگ اس امید میں جیتے ہیں کہ نہیں، قیامت تک جو ہے یہ کام چلتا رہے گا، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرص پاک سے یہ پیغام آپ قبول کریے کہ آپ اپنی زندگی میں چینجنگ لائیے، عمل کی دنیا میں اتریے، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کی عادت کریے، پاک صاف کریے، برائی کو ختم کریے، اپنا وقت آپ ہنر سیکھنے میں، پڑھائی کرنے میں، وہ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کی حوصلہ افزائی میں آپ لگائیے، فالتو کاموں میں پیسہ خرچ کریے گا، حساب آپ کو دینا ہے، اچھے کاموں میں آپ خرچ کریے گا، حساب تب بھی دینا ہے، لیکن اچھے کاموں کا رزلٹ اچھا ہوگا، برے کاموں کا وبال آپ کے اوپر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر